السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ سردی انجوائے کر رہے ہیں کراچی کے لوگ، اور پنجاب کے، پشاور کے، ہر جگہ ہے بھائی، بلکہ پنجاب میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں تو بارش کا بھی سنا ہے یہاں۔ ابھی کراچی کا انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، کل کے لیے میں معذرت کروں گی، کل گلا موسم ایسا ہو رہا ہے، مطلب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا گلے میں کبھی خراش پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کل بس میں نہیں بول سکی تھی زیادہ، تو میں نے کہا میں آج اچھا آج میرے پاس کرنے کو بہت کچھ باتیں ہیں۔ آج نیو یارک سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے جاننے والے ہیں، بہت اچھا لگا ان سے مل کے۔ وہ آ گئے، ان کو ڈنر کرا، انہوں نے کہا کہ ہری مرچ قیمہ اور دال، ماش کی دال، کھلی دال وہ پکائی انشاءاللہ، وہ ان کو بہت پسند آئی الحمدللہ۔ اور باقی یہ کہ سارا دن مطلب ہمارا انتظار میں گزرا، شام سے ہم باتیں، اور بہت اچھی، اور میرے لیے وہ کتاب لے کر آئے ہیں، پرویز صاحب کی کتاب ہے تفہیم القرآن، وہ لے کر آئے، میں نے منگوائی تھی ان سے کہ لا کے دیں، اور کچھ دوائیں ہیں کچھ، تو وہ سپلیمنٹ وغیرہ وہ لے کے آئے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا لگا ان سے مل کے۔ اور ہمارے یہاں محبت دیکھیں، بات کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے مل کے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے اکیلے رہتے ہیں نا ہم۔ یقیناً اکیلا رہنا بہت اچھا ہے، کیونکہ اکیلے میں آپ اپنے آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات اکیلے میں نہیں کر رہے ہیں، تنہائی میں نہیں کر رہے ہیں، تنہائی کاٹ رہے ہیں، تو واقعی تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو، کردار کو، اپنے انر کو مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو مطلب کسی کی موجودگی میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میں بہت ان لوگوں کو مبارکباد دوں گی جن کی ملاقات اپنے آپ سے ہوتی رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کریت پاتے ہیں، اپنے آپ کو کھوج پاتے ہیں، اچھائیاں بڑھا دیتے ہیں، برائیاں کم کر دیتے ہیں۔ تو مطلب نیگیٹیوٹی بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، پازیٹیوٹی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں تو فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں یوں ہے، فلاں کی عادت یہ ہے، وہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، محبت دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محبت رہتی ہے۔ دیکھیں زندگی بہت تھوڑی سی ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ نے پڑھا، آپ مطلب ہمارا تو بچہ کہتا تھا جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے پڑھ رہا ہو، تو وہ مطلب آپ پڑھائی لکھائی کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی پریکٹیکل شروع ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، آپ میں اچھی عادات کیا ہیں اور آپ میں بری عادات کیا ہیں۔ جب آپ ان کو ویریفائی کر لیں گے، مان لیں گے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، تو پھر ان کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آپ آرام سے ان کو چھوڑ سکتے ہیں، بہت کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، آپ بہت آرام سے چھوڑ دیں گے۔ آپ کی ول پاور بہت ہونی چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اس کے نتائج کتنے عرصے کے ہیں۔ مطلب دیکھیں ہمارے یہاں، مطلب اگر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو، تو بیٹا میرا بالکل صحیح کہتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی 10 سال 5 سال کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا، 20 سال کے بعد کیا ہوگا، نہیں۔ یا یہ جو حرکت ہے نہ سمجھنے والی، نہ سوچنے والی، یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے اونچے لیول سے چل رہی ہے۔ آپ ہمارے شہر کا حشر دیکھ لیں،
جو حکومت آتی ہے وہ صرف 5 سال اپنے ٹینیور کا سوچتی ہے کہ بس ہماری مطلب میں پل بنا دوں، سڑکیں بنا دوں، کچھ اس طرح سے کر دوں جو 5 سال میرے مکمل ہو جائیں، میں 5 سال کے بعد لوگوں کو کہہ سکوں کہ جی میں دیکھو میں نے یہ کیا۔ اس سے زیادہ کی سوچ نہیں، مطلب یہ نہیں سوچتے وہ کہ بھئی ہمیں 50 سال کے بعد کیا ہوگا، ہمارے آنے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسل کیا کچھ بھگتے گی، اسے کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ بڑی اچھی بات کہی، بہت اچھا لگا مجھے سن کے کہ بیٹے نے بات کی، اس نے کہا مائیگریٹ کیا تھا آپ نے تو کم از کم آپ یہ تو سوچتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہاں آپ جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے ملک کا کیا حشر کریں گے، کون لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں اور آ کے لوٹ کے کھا لیتے ہیں، ہمارے ملک کے موسم تک بیچ کے کھا لیتے ہیں، ہماری سڑکیں، نالے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو بیچی نہ گئی ہو، جو کھائی نہ گئی ہو۔ تو یہی سب کچھ، یہ کیا ہے، ہماری یہ قومی سوچ ہے، ہم سوچے سمجھے بغیر زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہم صرف اپنے تک سوچ رہے ہیں، ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ سب معاملات اچھا ہو جائے، یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلیں کیا بھگتیں گی، یا ان کے سامنے کیسی زندگی ہوگی، ان کے سامنے ملک کیا ہوگا، ان کے سامنے کیا چیزیں ہوں گی۔ مجھے بتائیے آپ اس وقت ہمارا نیٹ، ہماری ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب میرے خیال میں تو ایسا ہو جائے گا کہ ٹی وی میں سے بندہ نکل کے آ جائے گا باہر اور کچھ نہیں ہو سکتا، یقین کریں 10 سال میں ہم کہاں پہنچے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ٹی وی، ہمارے موبائل فون نے ماشاء اللہ کیمرہ ختم کر دیا، گھڑی ختم کر دی، جو لوکیشن ہمیں کہیں جانا ہو ہمیں پتہ ہے، لوکیشن کا پتہ ہے، گاڑی کا پتہ ہے، گاڑی آ رہی ہے، کب گاڑی جا رہی ہے، یعنی یہ سارا کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لوکیشن بتائیں گے اور لوگ پہنچ جائیں گے، سوچ نہیں سکتے تھے، ہم بتاتے تھے، زبانی بتاتے تھے کہ ایسے کر کے ایسے آ جائیں اور آج دیکھیں، آج ماشاء اللہ تو مطلب یہ کیا ہے، مذاق کے علاوہ کہ ٹیکنالوجی اتنا بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے کہ 10 سال کے بعد آپ جو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہو چکا، اور جو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے بعد جو آپ کی نسل چلے گی اسے کیا کیا ملے گا، اسے کس طرح رہنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کی زندگی الگ ہے کیا؟ وہ یقیناً وہ گزاریں گے، لیکن آپ نے ان کے محبت کرتے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ کوئی رشتہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، مطلب یہ دنیا تو رہے گی نا، ہم نہیں ہوں گے، دنیا تو رہے گی نا۔ تو وہ لوگ کون ہیں جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ لوگ آئیں گے، ایسا شہر بنانا چاہیے، ایسا ملک بنانا چاہیے، ایسی ایکسپورٹ ہونی چاہیے، ایسی امپورٹ ہونی چاہیے، مطلب وہ سارا کچھ سوچ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ آپ اللہ کے واسطے آج سے سوچنا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو رکھ کے، اور 10 سال، 20 سال، 50 سال بعد کا سوچئے کہ کیا ہوگا، کیا جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے۔ میری پولیٹیشین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے 5 سال کا ٹینیور نہ سوچیں، وہ ان کے ہاتھ میں وہ ارباب اختیار ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں جو چیز لیں اس کو 20 سال، 50 سال، 30 سال کا سوچیں ضرور۔ اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور آپ بہت بہت خوش رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔